رات کے 10 بج رہے تھے اور انس عادت سے مجبور اپنے گھر کے چھوٹے سے کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھا۔ اس کی اپنی کوئی فیملی نہیں تھی، بس ایک ماں تھی جو 1 سال پہلے وفات پا چکی تھی، اور 2 بہنیں جو شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں خوش تھی۔ انس اکیلا ہی رہتا تھا اور ایک آدمی کے پاس ریسلر کا کام کرتا تھا۔ اچانک دروازہ کھٹکنے کی آواز پر انس کے چلتے ہاتھ رکے اور اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ کبھی کوئی جہاں اس سے نہیں ملنے آیا تھا کیونکہ کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ انس نے ساتھ موجود میز سے اپنی پسٹل پکڑی اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ویسے تو وہ اتنا محتاط نہیں ہوتا تھا، لیکن جس جگہ وہ کام کرتا تھا وہاں بڑے سے بڑے لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ انس نے دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے جینز پر گھٹنوں تک آتا فراق پہنے ایک لڑکی نظر آئی جو باہر برستی بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ ہانیہ۔ ایک پل لگا تھا انس کو اس سے پہچاننے میں، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ رات کے پہر ایسی حالت میں وہاں کیا کر رہی تھی۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے انس۔ ہانیہ نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر کہا تو ایک پل کا وقت ضائع کیے بغیر انس اسے گھر کے اندر لے آیا۔ اکتوبر کے شروعاتی دنوں میں مری میں سردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ انس نے اس کے گرد ایک گرم چادر پھیلائی اور جلدی سے اس کے لیے کافی بنانے لگا، اور یہ سارا وقت ہانیہ بس وہاں گم سم سی بیٹھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انس کی نظریں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ آج 5 سال کے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5 سال پہلے کا وہ دن آج بھی یاد تھا جب وہ والدان خان کی نظروں میں آیا تھا۔ والدان کا ایک ایجنٹ ہونے کا راز کھلنے پر اس کی دشمنی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ والدان، میں اپنے بیسٹ سولجر لگاؤں گا تمہاری فیملی کی حفاظت کے لیے، جنرل شہید ٹریننگ فیلڈ کی جانب جاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اپنی نور کی حفاظت کے لیے میں خود ہی کافی، مجھے بس پرواہ اپنی بیٹیوں کی ہے، خاص طور پر ہانیہ کی جو کسی گارڈ کو ٹکنے ہی نہیں دیتی۔ والدان نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس کی 15 سالہ ہانیہ جو حد سے زیادہ شرارتی تھی، اس کی حفاظت تھی تو والدان کا مسئلہ تھی۔ فکر مت کرو، ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، جنرل شہید نے کہا، جبکہ والدان کا دھیان ٹریننگ فیلڈ میں موجود اس 24 سالہ لڑکے پر تھا جو اکیلا ہی 5 سپاہیوں پر باری پڑ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ والدان کے سوال پر جنرل شہید نے انس کو دیکھا۔ یہ انس راجپوت ہے، ہمارے ایک شہید سپاہی کا بیٹا ہے۔ پہلے تو ایک ریسلر ہوا کرتا تھا، لیکن باپ کے شہید ہونے کے بعد ان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے آرمی میں آ گیا۔ اسے دیکھا ہے والدان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ اس کی ڈیوٹی آپ میری بیٹیوں کی حفاظت پر لگا دے سر، جنرل شہید نے اس بات میں سر ہلایا اور ساتھ موجود سپاہی کو انس کو ان کے آفس میں بھیجنے کا کہا۔ سر، کمرے میں داخل ہوتے انس نے جنرل شہید والدان کو سلوٹ کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انس، میں نے آپ کی ڈیوٹی بدل دی ہے، اب آپ کی ڈیوٹی بلکہ باقی کے 3 سپاہیوں کے ساتھ ہمارے لیفٹیننٹ کرنل والدان خان کی فیملی کی پروٹیکشن پر ہوگی، اور باقی کے سپاہی آپ کے ماتحت کام کریں گے، جنرل شہید نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پوری بات سن کر انس کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ معاف کریے گا سر، لیکن میں آرمی میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے آیا ہوں تاکہ اپنے بابا کا خواب پورا کر سکوں، اس لیے مجھے میری ڈیوٹی سے شفٹ نہ کیا جائے۔ انس نے سر اٹھا کر کہا تو والدان نے اس لڑکے کو گھورا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس لڑکے کا قد والدان سے بھی کوئی 3 انچ زیادہ ہی تھا۔ تم سے پوچھا نہیں کیا تمہیں بتایا جا رہا ہے؟ دیٹس این آرڈر سولجر، والدان نے ساتھی سے کہا، لیکن انس کو اس کی ساتھی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ سوری سر، آئی کانٹ ڈو دس، آپ کسی اور سولجر کی ڈیوٹی لگوائیں اپنی فیملی کی حفاظت پر۔ انس، آپ اس وقت اپنے سینئر سے بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم جہاں چاہیں آپ کی ڈیوٹی لگا دیں، کہ میرا فیصلہ ہے کہ اب آپ کی ڈیوٹی لیفٹیننٹ والدان کی بیٹی کی پروٹیکشن ہے، جنرل شہید نے ساتھی سے انس کو کہا۔ بٹ سر، دیٹس این آرڈر۔ انس، جنرل شہید کی بات پر انس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں کاس لی، لیکن پھر اوکے سر کہتا انہیں سلوٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ ہانیہ وانیہ آپ کے نئے گارڈ ہیں انس، اور اب آپ دونوں ان کی ہر بات مانو گی، خاص طور پر آپ ہانیہ۔ والدان ہانیہ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، جو سینے پر ہاتھ باندھے والدان کے ساتھ کھڑے انس کو گھور رہی تھی۔ ہم بچے نہیں بابا کہ کوئی ہماری حفاظت کرے۔ آئی کین
پروٹیکٹ مائی سیلف اینڈ ہر۔ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا، لیکن وادان اس کا کوئی بہانہ سننے کو تیار نہیں تھا۔ نو ہانیہ، اور آپ شرارتوں سے باز رہنا۔ وادان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو آنس نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا جو ہو ایک دوسرے کا عکسی، لیکن ایک اسے سہم کر دیکھ رہی تھی جبکہ دوسری اسے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں سمجھے، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ ہانیہ نے آنس کے قریب آ کر اپنی ایڑیاں اونچی کرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں بھی اس ڈیوٹی سے اتنا ہی خوش ہوں جتنی تم، اس لیے تم مجھے برداشت کرو بالکل جیسے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ آنس نے اس کے ماتھے پر انگلی رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور وادان کے پیچھے چلا گیا۔ ہانیہ غصے سے وانیہ کی جانب پلٹی۔ 2 دن دیکھنا وانی، 2 دن نہیں ٹکے گا یہ سڑ سا باڈی گارڈ۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ سامنے بھی آنس راجپوت تھا۔ اگلے دن سے آنس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کی شرارتوں کا حصہ بھی۔ کبھی وہ اس کا یونیفارم انک پھینک کر برباد کر دیتی تو کبھی اس کے جوتے، کبھی اسکول جاتے ہوئے گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتی تو کبھی بلا وجہ کی فرمائشیں کر کے آنس کا دماغ خراب کرتی۔ کچھ دن پہلے تو اس نے آنس کی گاڑی کی سیٹ پر گلو لگا دیا۔ اسکول کے باہر پہنچ کر جب وہ گاڑی سے اترنے لگا تو اپنی پینٹ کے پھٹنے کی آواز پر وہیں جم کر واپس بیٹھ گیا۔ اس منظر پر ہانیہ اور وانیہ کے ساتھ ساتھ باقی کے 2 سپاہی بھی کہہ کر لگا کر ہنسے۔ تبھی آنس کی بات ہوئی تھی، اب وہ بھی اس کی ان شرارتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر جب آنس گیٹ پر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا تو یونیفارم میں معصوم سا چہرہ بنائے آتی بہن کو دیکھا۔ آنس اس کا معصوم سے بڑا چہرہ دیکھتے ہی پہچان چکا تھا کہ وہ کون ہے۔ تمہاری کاربن کاپی کہاں ہے؟ اس نے گراؤنڈ کی جانب اشارہ کیا جہاں سیم یونیفارم میں پونی ٹیل بنائے دوسری بہن آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بھی بلا کی معصومیت ہے۔ اب آنس کنفیوز ہو چکا تھا۔ ہانیہ کون ہے تم دونوں میں سے؟ دونوں نے فوراً ایک دوسرے کی جانب اشارہ کیا تو آنس نے انہیں گہری نظروں سے گھورا۔ اچھا تو پھر وانیہ کون ہے؟ فوراً دونوں نے اپنی جانب اشارہ کیا اور معصومیت سے منہ بسوڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اچانک ہی آنس نے آگے بڑھ کر ایک بہن کا بازو تھاما اور اسے گاڑی میں ڈالا۔ پیچھے کھڑی ہانیہ بے ساختہ مسکرائی۔ تم گاڑی میں بیٹھو وانیہ، اسے میں دیکھ لیتا ہوں۔ آنس کی بات پر ہانیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ہانیہ ہوں؟ میرے ایسا کرنے پر تو بابا بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہانیہ کے حیرت سے کہنے پر آنس مسکرا دیا، کیونکہ یہ 2 ہفتے تمہاری شرارتیں دیکھ دیکھ تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکا ہوں۔ آنس کی بات پر ہانیہ کا منہ باندھ گیا۔ کوک چاہیے مجھے لا دو۔ ہانیہ نے اپنا بیگ آنس کی جانب پھینکتے ہوئے اسے حکم دیا۔ باڈی گارڈ ہوں تمہارا، تمہارے باپ کا نوکر نہیں۔ آنس نے بیگ واپس اس کی طرف پھینکا کہا، جبکہ آنس کی بات پر ہانیہ نے غصے سے اپنا بیگ واپس اس کی طرف پھینکا اور سامنے موجود دکان کی جانب چل دی، کیونکہ ابھی ہانیہ سڑک کے پاس ہی پہنچی تھی جب اچانک ایک گاڑی بہت رفتار سے آئی اور ہانیہ کے قریب رک کر اسے گاڑی کے اندر کھینچ کر چل دی۔ آنس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بیگ نیچے پھینک اور اپنی پسٹل سے گاڑی کے ٹائر پر فائر کر کے ٹائر پنچر کر دیا۔ وانی کو گھر لے کر جاؤ فوراً اور سر کو خبر کرو۔ آنس نے جلدی سے باقی سپاہیوں سے کہا۔ خود دوسری گاڑی میں بیٹھ کر اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا جس میں ہانیہ کو وہ لوگ لے کر گئے تھے۔ چونکہ ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر تھا اس لیے بہت آسانی سے آنس اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے کھڑی کر چکا تھا۔ اس گاڑی کے رکتے ہی آنس گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کے پیچھے چھپا اور گاڑی میں سے نکلنے والے آدمی کے کندھے پر گولی چلا دی۔ پھر بہت مہارت سے ایک گولی اس نے ڈرائیور کے کندھے پر بھی ماری اور گاڑی کے قریب آیا۔ وہیں رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی گاڑی سے باہر نکلا اور ہانیہ کی کان پٹی پر بندوق رکھ کر کہنے لگا۔ ہانیہ کی آنکھیں خوف سے نم ہو گئی تھی۔ بندوق پھینک اپنی فوراً۔ اس شخص نے ایسا کہنے پر آنس نے فوراً اپنے ہاتھ اوپر کر لیے اور پھر اسے دیکھتے ہوئے نیچے جھک کر بندوق زمین پر رکھنے لگا۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھوں کا رخ اپنے آرمی شوز میں رکھے خنجر کی جانب دیکھا تو ہمت کر کے اپنی کونی کو بہت زور سے اس آدمی کے پیٹ میں مارا اور موقع پا کر اس کے ہاتھ سے بندوق جھٹک کر جھک گئی۔ یہی موقع آنس کو چاہیے تھا۔ اس نے فوراً اپنا خنجر جوتے میں سے نکالا اور اسے پھینک کر اس آدمی کی گن میں گاڑ دیا۔ گردن میں گاڑ دیا۔ اس آدمی کے زمین پر گرتے ہی ہانیہ باغ آنس کے پاس ہے، اسے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بہت بہادر صحیح، لیکن آج وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ آنس نے بھی اس کا کامتا وجود ہود سے لگاتے ہوئے اسے دلاسا دیا کہ سب ٹھیک تھا۔ تھینک یو ہیرو، ہانیہ نے اس کے سینے میں چھپتے ہوئے آہستہ سے کہا تو آنس بھی مسکرا دیا۔ اتنے سے عرصے میں بہت اچھا ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ ہانیہ کو اپنا
کوئی گارڈ اچھا لگا تھا اور اب تو اس کی شرارتی باتوں اور اٹکیلیوں کی وجہ سے انس کو بھی یہ ڈیوٹی اچھی لگنے لگی تھی۔ آج سنڈے تھا اور صبح ہوتے ہی ہانیہ ٹراؤزر پر ایک شرٹ پہنے انس کے کمرے کے باہر کڑی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ کیا بات ہے مس ہانیہ؟ ہاں آج سنڈے ہے اور میرا آف ہے، تو پھر صبح صبح یہاں آنے کا مقصد؟ انس جو خود ایک بلیک ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس تھا اس سے پوچھنے لگا۔ اف ہیرو آرمی والے اتنا نہیں سوتے، بہت پنچول ہوتے ہیں آپ، پتہ نہیں کہاں کے آرمی والے ہو۔ ہانیہ باقاعدہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر اسے بیک لان میں لے کر آئی۔ ہانیہ کیا بات ہے، کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ انس نے لان میں آ کر پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے فائٹنگ کرنا سکھاؤ تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی مجھے ہاتھ بھی لگائے تو اس کا منہ توڑ دوں۔ ہانیہ نے دانت پس کر چھوٹے سے ہاتھ کا مکہ اپنا کر انس کے چہرے کے پاس لاتے ہوئے کہا، پھر کچھ یاد کر کے مسکرا دی۔ پتہ ہے میری اشال پھپھو اتنی بریو تھی، وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور بیسٹ نشانہ تھا ان کا۔ مجھے ان کے جیسا بننا ہے اور پتہ ہے میں آرمی میں جانا چاہتی ہوں، لیکن بابا مانتے ہی نہیں۔ ہانیہ نے پوری بات بتائی تو انس مسکرا دیا۔ لیکن تمہیں فائٹنگ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہاری حفاظت کے لیے۔ ہاں بالکل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اپنی اور وانی کی حفاظت آپ کی غیر موجودگی میں بھی کر سکوں، پلیز آپ مجھے سکھا دیں۔ انس نے کچھ سوچا، پھر اس کے تھوڑا قریب ہوا، تو پھر 5 مارنے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو ہانیہ خوشی سے چہک اٹھی۔ اس کے بعد ہر صبح انس اسے فائٹنگ سکھاتا تھا اور والدین کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک تو وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ انس انتہائی شریف انسان ہے، دوسرا اس حادثے کے بعد وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ صرف ہانیہ ہی نہیں، وانیہ بھی خود کی حفاظت کے قابل ہو، لیکن وانیہ رہی سدا کی ڈرپوک۔ آج ایک ٹرک سکھاتا ہوں تمہیں، ایسے ہاتھ سے پانچ بنا کر سامنے والے کو مارنے کے لیے اٹھا، اس کا سارا دھیان تمہارے ہاتھ کی جانب ہوگا، لیکن اٹیک ہاتھ سے نہیں، تمہیں ٹانگ سے کرنا ہے، بالکل جہاں کودنے کے پاس۔ بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے، اگر ٹھیک سے مارا جائے تو چاند پال کے لیے انسان اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ انس کے سمجھانے پر ہانیہ نے اس بات میں خیال ہلایا، لیکن جیسے کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھی، انس اس کے چھوٹے سے وجود کو اٹھا کر بہت آسانی سے پٹخ کر ہنسنے لگا۔ میں آپ سے تو نہیں جیت سکتی نا، کبھی بھی آپ بہت پاورفل ہو۔ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا، تو مرد کی طاقت زیادہ ہی ہوتی ہے محترمہ، اب یہ آپ پر ہے کہ کیسے آپ نے اس کی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ ہانیہ زمین سے اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی، تبھی انس کا موبائل بجنے لگا تو اپنی ماں کا نمبر دیکھا وہ مسکرا دیا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ انس نے محبت بھری آواز میں کہا تو ہانیہ نے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ مسکراتے ہوئے وہ ہینڈسم سا چھوٹے بالوں اور کلین شیپ والا فوجی مزید خوب رو لگ کے اس کے معصوم دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ہنستا مسکراتا اپنی ماں اور بہنوں سے باتیں کر رہا تھا اور ہانیہ فار کسی کیفے میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں جلد ہی چھٹی لے کر گھر آتا ہوں، پھر آپ جو چاہیں گی، جو چاہے کریے گا، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر۔ انس نے اتنا کہہ کر موبائل بند کیا، مسکراتے ہوئے ہانیہ کی جانب پلٹا، آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ ہاں امی نے میرے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے، بس مجھے دکھا کر بات پکی کرنا چاہ رہی ہیں، تو چند دن کی چھٹی لے کر گھر جاؤں گا۔ انس کی بات پر ہانیہ کو ایسا لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر جگڑ دیا ہو۔ آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ اس لڑکی سے شادی کر لیں گے؟ ہانیہ کی بات پر انس ہلکا سا ہنس دیا، ہاں کر لوں گا، کیونکہ وہ میری امی کی پسند ہے اور ان کی پسند ہی میری پسند ہے۔ انس نے بہت محبت سے کہا، لیکن ہانیہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اچانک ہی وہ آگے بڑھی، اپنے قدم اونچے کر کے انس کو گریبان سے پکڑا تھا۔ نہیں، آپ کسی سے شادی نہیں کریں گے انس راجپوت، آپ کی شادی صرف ایک لڑکی سے ہوگی، ہانیہ وادان خان سے۔ مجھ سے ہوگی، سمجھے آپ، کیونکہ آپ صرف میرے ہیرو ہیں۔ ہانیہ اس کا گریبان ہاتھ میں جگڑے بہت شدت سے کہہ رہی تھی، جیسے انس اس کی ملکیت ہو۔ ہانیہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ عمر دیکھو اپنی، 15 سال کی ہو، میرے لیفٹیننٹ کی بیٹی ہو اور میں ایک معمولی سا سپاہی باڈی گارڈ ہوں تمہارا۔ ایسی بات تمہارے ذہن میں آئی بھی کیسے؟ انس نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، لیکن ہانیہ بس ہلکا سا مسکرائی تھی۔ عمر کی کوئی بات نہیں، بس 3 سال کی بات ہے، میں 18 کی ہو جاؤں گی تو تب ہم شادی کر لیں گے، لیکن تب تک کسی اور لڑکی کا خیال بھی اپنے ذہن سے دور رکھیے گا، آپ صرف اور صرف ہانیہ وادان خان کے ہیں۔ ہانیہ نے جنون سے کہہ کر انس کو چھوڑا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اپنی باتوں سے وہ انس کے دل میں ایک خوف برپا کر چکی تھی۔ سر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انس
اس وقت آرمی یونیفارم میں ملبوس وادان کے سامنے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ہاں آنس، کہو سب ٹھیک ہے نا؟ وادان نے پریشانی سے پوچھا۔ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ڈیوٹی چینج کر دیں، میں اب مزید جہاں نہیں رہ سکتا۔ آنس کے بابا وادان کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ 3 مہینوں سے سب ٹھیک چل رہا تھا آنس، پھر اچانک اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا سر، بس آپ میری ڈیوٹی شفٹ کر دیں، اٹس اے ریکویسٹ۔ آنس نے ہانیہ کی باتیں یاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمر سے اس نازک موڑ پر ہانیہ اسے لے کر مزید جذباتی ہو، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اسے سے دور چلا جاتا۔ وادان کافی دیر آنس کی بات پر غور کرتا رہا، پھر بولا، نہیں آنس، میں تمہاری ڈیوٹی چینج نہیں ہونے دے سکتا۔ تم میری بیٹیوں کی حفاظت کے لیے بالکل پرفیکٹ اور تم یہیں رہو گے۔ آنس نے وادان کے حکم پر اپنی مٹھیاں کاٹ دی۔ نہیں سر، پہلے میں نے آپ کی بات مان لی لیکن اب مزید نہیں۔ آرمی میں ملک کے لیے کچھ کرنا آیا تھا، اپنے بابا کا خواب پورے کرنے کے لیے، ملک کے لیے جان قربان کرنے آیا تھا، میں کسی کی بیٹیاں پالنے کے لیے نہیں۔ آنس نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو وادان اس سے گھورنے لگا۔ تم کچھ بھی کر لو آنس، میں تمہاری ڈیوٹی شفٹ نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے وادان خان کا تم سے۔ وادان اپنی بات کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آنس چاہتا تو وہ اسی وقت ہانیہ کی کہیں ہر بات وادان کو بتا کر اپنی ڈیوٹی چینج کرنے کی وجہ بتا دیتا، لیکن وہ ایک باپ کو خود کی ہی نظروں سے گرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی ہانیہ کے بچپنے میں کہیں بات کو اس کے لیے ایک عمر بھر کا المیہ بنا سکتا تھا۔ اس لیے ایک فیصلہ کر کے وہ وادان کی جانب مڑا۔ تو ٹھیک ہے سر، آپ اپنی حفاظت کا استعمال، اپنی طاقت کا استعمال کر کے میری ڈیوٹی شفٹ ہونے نہیں دیں گے، لیکن میں اس نوکری کو کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انس نے اپنی پسٹل نکال کر میز پر رکھی، پھر اپنے سینے سے اپنے نام کا بیج کھینچ کر وادان کے سامنے میز پر پھینکا۔ میں آج ابھی اسی وقت یہ نوکری چھوڑتا ہوں جس میں مجھے اپنے ملک کی نہیں بلکہ ایک خود غرض افسر کی غلامی کرنی پڑے۔ اتنا کہہ کر انس نے اپنے کندھے سے پاکستان کا جھنڈا اتارا اور عقیدت سے چوم کر وادان کے سامنے میز پر رکھا۔ یہ نوکری آپ کو ہی مبارک سر، اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی نیا غلام ڈھونڈ لیجیے گا۔ اتنا کہہ کر انس وہاں رکا نہیں تھا، وہ بھی کسی سے بھی ملے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد بس وادان کو ہیڈ کوارٹر سے خبر ملی کہ انہیں انس کا ریزگنیشن لیٹر ملا تھا۔ وادان کو اس کے اس طرح سے نوکری چھوڑنے کا افسوس ہوا تھا، لیکن سب سے زیادہ دکھ ہانیہ کو ہوا، جو یہ خبر ملتے ہی مکمل طور پر بکھر گئی تھی۔ بس کمرے میں خود کو باندھ کیے روتی رہی تھی۔ وہ بس یہ جانتی تھی کہ انس نے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ آئی ہیٹ یو ہیرو، آئی ہیٹ یو سو مچ۔ بہت برے ہو تم، وہ میرے ہیرو بھی نہیں۔ آئی ہیٹ یو، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا تھا، اور پھر خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھے گی اور نہ ہی اس کے لیے دکھی ہوگی جس کے قریب اس کے جذبات کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ حال انس نے کافی لا کر ہانیہ کے سامنے کی، جو تب سے وہاں بیٹھی بس رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ہانیہ پلیز مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، تم اس طرح یہاں کیا کر رہی ہو؟ انس نے اس کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اب کوئی 15 سال کی بچی نہیں رہی تھی بلکہ ایک خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ جب ہانیہ رونا بند نہیں ہوئی تو انس نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پلیز ہانیہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ انس نے بہت زیادہ نرمی سے پوچھا تو ہانیہ نے روتے ہوئے ہر بات اسے بتا دی، جس سے سن کر انس بھی حد سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ پتہ نہیں انس وہ وہاں کی سال میں ہو کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اپنی بہن کی کیسے مدد کروں؟ ہانیہ نے روتے ہوئے کہا تو انس نے اس کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیے۔ سب سے پہلے رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کہ تم چاہتی کیا ہو؟ انس کی بات پر ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں وانیہ کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ کی بات پر انس حیران ہوا، لیکن یہ آرمی کا کام ہے، ہانیہ اور تمہارے بابا اپنی طاقت کا استعمال کر کے اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے، تم تھوڑا صبر۔ نہیں انس، بابا وانیہ کو نہیں ڈھونڈے، نہ جانے کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں جیسے وہ بے بس ہو اور کچھ کرنا ہی نہ چاہتے ہو۔ ہانیہ کی بات پر انس مزید حیران ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اس کی بیٹی اس کی جان تھی جن کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، یوں کبوتر کی طرح آنکھیں باندھ کر کے نہیں بیٹھوں گی انس، میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گی، اس لیے میں بابا سے چپ چھپا کر یہاں آ گئی، اب تب ہی گھر واپس آؤں گی جب وانیہ میرے ساتھ ہوگی۔ ہانیہ نے مٹھیاں بیندتے ہوئے فیصلہ سنا، بھی انس کی بات جانب مڑی، اور میں یہاں آپ کی مدد مانگنے آئی ہوں انس، کہ آپ اسے ڈھونڈنے میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہانیہ کے لہجے میں اس قدر تڑپ امید تھی کہ انس سمجھ نہیں پایا کہ اسے کیسے منع کرے، کیسے اسے سمجھائے کہ جو وہ کرنا چاہ رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک تھا۔ ٹھیک ہے ہانیہ،
میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن فی الحال تم جاؤ، خشک کپڑے پہن کر آؤ ورنہ تمہیں نمونیا ہو جائے گا، آنس نے ہلکا سا ہنس کر کہا۔ تو ہانیہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور اپنا بیگ لے کر سامنے موجود کمرے میں چلے گی۔ بہت سوچنے کے بعد آنس نے اپنا موبائل نکالا، فون میں ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد کی فون